آداب دوستو، میں ہوں یم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے مراد نگر میں موجود حضرت سید مراد شاہ دھوتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے بارے میں۔ اس عرس میں ہندوستان بھر سے ان کے عقیدت مندوں نے شرکت کرتے ہوئے اسے کامیاب بنایا، اور وہیں لوگوں نے پیغام ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی ان کے آستانے پر آتا ہے وہ مرادیں پا کر جاتا ہے۔ تاہم یہ 4 روزہ عرس کس طرح عمل میں لایا گیا اور اس کے پروگرامز کیا کیا رہے، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارے نمائندے جاسم جابری کی یہ رپورٹ۔ یہاں سبھی جانتے ہیں کہ بزرگوں کے اقوال و فرمودات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، کیونکہ ان فرمودات میں انہوں نے زندگی کا نچوڑ پیش کر دیا ہے۔ جو قومیں اپنے بزرگوں کے فرمودات پر عمل پیرا ہوتی ہیں ہمیشہ سرخرو رہتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بزرگوں کے اقوال سے روگردانی کی اور ان کے راستے کو چھوڑ دیا وہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گئے۔ ہمارے اسلاف کرام کی تعلیمات ہمارے لیے سرمایہ حیات ہیں اور ان کا ذکر باعث رحمت اور برکت ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ صرف اولیاء اللہ کی باتیں اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر مرید کا دل مردہ ہو چکا ہو تو ان کی حکایتیں سننے سے زندہ ہو جائے گا اور لشکر کی مدد اسے مل جائے گی۔ اسی ایک نظریے کے سبب عقیدت مندوں کے پیر کامل حضرت سید مراد شاہ دھوتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف پر آج ہم بات کریں گے۔ حضرت کا آستانہ مراد نگر میں موجود ہے، جہاں 24 دسمبر سے عرس کا آغاز ہوا۔ اسی شب بعد نماز عشاء جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عظمت اولیاء رحمۃ اللہ علیہ منعقد کیا گیا۔ علماء اکرام اور مفتی صاحبان نے اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات پر بھرپور روشنی ڈالی۔ محفل نعت شریف کا اہتمام بھی کیا گیا۔ بعد ازاں جلسہ غسل شریف کا آغاز ہوا۔ 25 دسمبر کو بعد اثر درگاہ حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ نامپلی سے جلوس سندل مبارک مختلف راستوں کا احاطہ کرتے ہوئے درگاہ حضرت ممدو پہنچا، اور آج یعنی 26 دسمبر کو بعد نماز عشاء چراغاں اور محفل سماع مقرر ہے۔ 23 دسمبر بعد نماز فجر قرآن خوانی کے بعد چادر گل پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد سلام خیر الانام اور تناول تام برائے خاص و عام کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے فوری بعد خاص دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ عرس کے تمام انتظامات و جملہ مراسم سجادہ نشین و متولی درگاہ حضرت ممدو مولوی سید محمد علی شاہ دھوتی انجام دیں گے۔ اب یہاں عرس کی تقریبات مزید 2 دنوں تک جاری رہیں گی۔ تاہم حضرت سید مراد شاہ دھوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات کے دوران ایک ایک سانس کو یاد الہی سے سائیقل فرمایا۔ حضرت صبر و رضا میں اسلاف کی یادگار تھے، کبھی مصائب میں دل برداشتہ نہ ہوئے، حصول نعمت پر شکر اور نزول بلا پر صبر آپ کی زندگی کا حسین پہلو ہے۔ حضرت سید مراد شاہ دھوتی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے مشکلات و مشقت کو اپنا ساتھی بنایا، آسائش کو چھوڑ کر فخر و فاخہ اور درویشی کو اختیار فرمایا، پھر زندگی بھر اسی پر شکر کے کلمات ادا کرتے رہے۔ حضرت جہاں عظیم صوفی، پائے کے ولی، علم دوست، مخلص، عابد و زاہد اور عظیم مبلغ و رہنما تھے، وہیں وہ عوامی مشکلات کو دور کرنے میں سب سے آگے رہتے تھے۔ دکھی انسانیت کی خدمت اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنا وہ اپنا فرض منصبی خیال فرماتے تھے۔ روزانہ صبح نماز چاشت کے بعد اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے تو پریشان اور مصائب و آلام میں گھرے لوگ حاضر خدمت ہوتے۔ آپ ہر شخص کے دل کی سنتے اور اپنی میٹھی میٹھی مگر پرتاثیر باتوں سے ان کے دلوں کے زخموں پر مرہم رکھتے۔ کسی کی داستان غم سننے سے نہ اکتاتے اور نہ ہی بات کاٹتے۔ کسی کو دعا، کسی کو دم و پھونک اور کسی کو تعویذ عطا فرماتے۔ ہر شخص کو اس کے حسب حال پند و ناصح سے نوازتے اور ذکر الہی کی ترغیب فرماتے۔ کتنا ہی آزردہ خاطر انسان حاضر خدمت ہوتا، چند لمحے آپ کی صحبت فیض میں گزارنے کے بعد یوں محسوس کرتا کہ گویا افکار و آلام کے پہاڑ اس کے سر سے اتر گئے ہیں اور وہ خوش و خرم اپنے گھر لوٹ جاتا۔ ان کے عرس کے موقع پر ان کے چاہنے والوں کا ازدحام دیکھا گیا۔
عقیدت مندوں کا ہجوم اس بات کی علامت ہے کہ حضرت سید مراد شاہ دھوتی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں. ان کے عرس کو عوام نے تزک و احتشام سے منایا. میں سید محمد علی شاہ دھوتی سجادہ نشین و متولی بارگاہ حضرت مراد شاہ دھوتی رحمۃ اللہ علیہ اہلیان محلہ مراد نگر سے اور دیگر حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کے فیض حاصل کریں. میرا نام سید محمد علی شاہ دھوتی ہے. میں اس بارگاہ کا سجادہ نشین ہوں اور متولی ہوں. میرے زیر سرپرستی میں یہ تمام رسمات انجام ہوئی.